بیماری کا سبب کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بیماری کافروں کو نہیں لگتی، یہ بیماری مسلمانوں کو لگتی ہے، جو ایمان لے آئیں ان کو لگتی ہے۔ پہلی بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر مسلمانوں کی وہ جماعت بحیثیت مجموعی کمپرومائز کر کے بیٹھ جائے، جو ماحول ہے اس کے ساتھ سازگاری اختیار کر لے، جدھر چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، تو نفاق نہیں پیدا ہوگا۔ سارے کے سارے راضی بازی ہیں۔ نفاق وہاں پیدا ہوگا جہاں کشمکش ہے، ایک پارٹی ادھر کھینچ رہی ہے، دوسری پارٹی ادھر کھینچ رہی ہے، اور اس میں جو وہ بندہ جو کھڑا ہے وہ یا اس پارٹی میں ہو جائے گا یا اس پارٹی میں ہو جائے گا، اور وہ بندہ جس کے اندر کھوٹ ہے وہ اپنی آئیڈینٹی کبھی شو نہیں کرے گا، نہ اس طرف نہ اس طرف، وہ دونوں طرف بنا کے رکھے گا۔ وہ کبھی بھی اپنے سارے انڈے ایک باسکٹ میں نہیں ڈالے گا۔ سیانہ بندہ ہے۔ یہ تو بیوقوفی کی بات ہے کہ ایک طرف ہو جاؤ۔ اب ذرا آپ اسے الیکشن ہی پر قیاس کر کے دیکھ لیں۔ جب الیکشن نہیں ہوتے ہم سب بھائی بھائی ہیں، جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہمارے درمیان ڈویژن ہو جاتی ہے، پولرائزیشن ہو جاتی ہے۔ اب اس پولرائزیشن میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ کوئی ایک پارٹی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کوئی دوسری پارٹی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ بیچ بیچ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ جو وعدہ کسی سے کرتے ہیں ووٹ کسی کو دے آتے ہیں۔ اب یہ تصور، یہ اگر الیکشن نہ ہو یہ بات ظاہر نہیں ہوگی کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ الیکشن ہوں گے تو ظاہر ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ بات کا پکا نہیں ہے۔ اسی طرح سمجھیں کہ جب کسی مومن قوم اس کا کفار کے ساتھ مقابلے پہ بات آئے گی، یا یہ کہ ماحول کے ساتھ اس کا جو ہے نا تصادم کی کیفیت پیدا ہوگی، تو جو لوگ مسلمانوں کے اندر کھوٹے ہیں ان کا کھوٹ ظاہر ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ سب ایک رخ پہ چل رہے ہوں تو کیسے ہوگا؟ اب آپ سمجھ لینا اس بات کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے لڑنا ہے، جب جو یروشلم کے اندر جو بیٹھے ان سے لڑنا ہے۔ پوری قوم نے متفقہ طور پہ کہہ دیا کہ ہم نہیں لڑ سکتے۔ کیا پتہ کون کھوٹا ہے کون کھرا ہے، سب کھرے ہی کھرے ہیں، اس میں نہیں پتہ چلا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہم نے لڑنا ہے تو 300 واپس آ گئے، پتہ لگ گیا نا کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے۔ تو جب یہ والا مرحلہ آتا ہے تو کھرے کھوٹے کا پتہ لگتا ہے، جب تک کشمکش نہ ہو پتہ نہیں لگتا۔